مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، تو اس کو بادب ہو کر سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم کے چند اشعار سماعت فرماتے ہیں۔ ہو سکے تو آپ بھی مل کر پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل بہت لطف ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ سب نے صفِ محشر میں للکارا
کار دیا ہم کو سب نے صفِ محشر میں، للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کہ کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کہ کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو پناہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین،
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے ہر دن اور ہر رات میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے محترم طلبہ کرام اور فیس بک پر ہمیں دیکھنے والے ناظرین کرام، الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کی مجلس توقید کے زیر اہتمام 10 روزہ فیس بک کے ذریعے علم توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ صبح 9 بجے سے 10 بجے تک اور 15 اپریل تا 24 اپریل 2020۔ اگر آج آپ پہلی مرتبہ شامل ہوئے ہیں اس سلسلے میں تو کوئی بات نہیں، کوشش کریں کہ آج اور آنے والے باقی سلسلوں میں شامل رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس علم سے متعلق بہت ضروری معلومات آپ کو حاصل ہوں گی، اور یاد رکھیے یہ علم سیکھنا فرض کفایہ ہے، اس کا تفصیلاً اور کچھ نہ کچھ تو ہر مسلمان کو آنا ہی چاہیے۔ اتنی جانکاری، اتنی معلومات تو ہر مسلمان کو ہونی چاہیے کہ وہ اپنے نماز روزوں کو صحیح وقت پر ادا کر لے۔ کل جو ہم نے سبق نمبر 2 میں باتیں سنی تھیں، ہم ان کی دہرائی کرتے ہیں۔ گزشتہ کل جمعرات 16 اپریل 2020 کو ہم نے جو دوسرا سبق پڑھا تو اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکمل تو اس علم پر کوئی کتاب نہ لکھی، لیکن مختلف مواقع پر جب آپ سے سوالات کیے گئے، خصوصاً ان مواقع پر آپ نے تحقیق کے دریا بہائے، اور وہیں پر آپ نے اوقات نماز و روزہ سے متعلق اور بہت ساری تحقیقات آپ نے جو ہے وہ فتح رضویہ شریف میں ارشاد فرمائی۔ پھر ہم نے قابل حفظ امور سے متعلق سنا کہ علم حیت و توقید کو سمجھنے کے لیے چند باتوں کا سیکھنا ضروری ہے، تو اس میں سب سے اہم چیز تھی وہ ہماری دنیا ہے، گلوب، ہماری دنیا کا نقشہ ہے، جس کو کل ہم نے گلوب کی مدد سے بھی سیکھا اور ہم نے بورڈ پر بھی تصاویر بنا کر سیکھا، اور جو ہمارے ساتھ باقاعدہ بطور طالب علم گروپوں میں ایڈ ہیں ان کو اس کے امیجز وغیرہ بھی بھیجے گئے، اور ان کے اپنے جو ہے وہ سوالات کے جوابات بھی دینے کی کوشش کی گئی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ تو ہم نے کل خط استوا کے بارے میں سنا کہ خط استوا وہ فرضی خط ہے جو دنیا کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک حصہ شمالی اور ایک حصہ جنوبی۔ عرض بلد جو ہے وہ خط استوا سے ہی ناپتے ہیں، لہذا خط استوا سے کسی مقام کی قریب ترین دوری عرض بلد کہلاتی ہے۔ اگر وہ مقام خط استوا کی جانب شمال ہو تو اس کا عرض بلد شمالی ہو، جانب جنوب ہو تو اس کا عرض بلد جنوبی ہوتا ہے، اور چاہے عرض بلد شمالی ہو یا جنوبی، دونوں صورتوں میں یہ کم سے کم 0 درجہ ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 90 درجے ہوتا ہے۔ طول بلد کا مبدا کوئی سورج کی حرکت سے یا کسی خاص حیت کے روح سے جو ہے وہ نہیں تھا، تو 1844 سے برطانیہ کے شہر لنڈن کے علاقے گرین وچ میں ایک آبزرویٹری، ایک فلکیاتی رصدگاہ جو ہے وہ بنائی گئی، اور اس کو جو ہے دنیا کے طول کا مبدا قرار دیا گیا، میریڈین جو ہے وہ
اس کو کہا جاتا ہے اپنے وہ وسط طول ہے. دنیا کو لمبائی میں جب ناپا جاتا ہے یعنی لانگیٹیوڈ یا طول بلد کے طور پہ ناپا جاتا ہے تو گرین وچ کو بنیاد بنایا جاتا ہے. اب گرین وچ برطانیہ سے جانب مشرق جو آدھی دنیا ہے 180 درجات تک یہ شرقی دنیا کہلاتی ہے، اور جو جانب مغرب جو 180 درجہ دنیا پھیلی ہوئی ہے یہ غربی دنیا کہلاتی ہے. کیونکہ پیارے طلباء کرام دنیا کی جو لمبائی ہے وہ 360 درجے ہے. ہم نے یہ بات اچھی طرح پہلے اسکول وغیرہ میں پڑھی ہوگی کہ دائرہ 360 درجات کے برابر ہوتا ہے. چونکہ زمین بھی ایک دائرہ ہے لہذا زمین کی بھی لمبائی 360 درجے پر محیط ہے، اور چونکہ آدھی دنیا شرقی اور آدھی دنیا غربی ہے لہذا 180 درجے جو وہ مشرق کے ہوئے اور 180 درجے مغرب کے ہوئے. پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ جو درجہ ہوتا ہے یہ دائرے کا 360واں حصہ ہوتا ہے، اور درجے کے 60ویں حصے کو دقیقہ کہتے ہیں اور دقیقے کے 60ویں حصے کو ثانیہ کہتے ہیں. یہاں پر عدم توجہ کی وجہ سے مجھ سے کل ایک اپنی جو ہے بھول ہوئی تو اس کو آپ درست فرما لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے عرض کیا تھا کہ درجے کی لمبائی عرض بلد کے وہ 128 کلومیٹر کے لگ بھگ ہوتی ہے. تو یہ میری توجہ نہ رہی، یہ 111.32 کلومیٹر ہوتی ہے، اور 60واں حصہ جو دقیقہ ہوتا ہے وہ بہرحال 1.85 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے. اچھا پیارے طلباء کرام، دائرہ افق اگر ہم دنیا میں کہیں کھڑے ہو جائیں تو جو خط مستقیم ہمارے سر کے بیچوں بیچ آسمان کی جانب بلند ہو جائے یہ ہے سمت الراس. اور اسی طرح اس کے بالکل مخالف لے لیں وہ خط مستقیم جو ہمارے وجود سے پاؤں کی جانب نکل کے زمین کے مرکز کو چھوتا ہوا پھر زمین کے نیچے والے آسمانوں کی جانب مستقیم چلا جائے، اسے کہتے ہیں سمت القدم. اب سمت الراس سے 90 درجے کی دوری پر جو دائرہ افقن بنتا ہے ہاریزنٹل اسے کہتے ہیں دائرہ افق. اور سورج جب تک اس افق سے نیچے رہتا ہمیں دکھائی نہیں دیتا یعنی رات ہوتی ہے، اور جب سورج کی ٹکیا کا کوئی جز بھی اس ہمارے بالائی افق پر آ جاتا ہے، افق سے اونچا ہو جاتا ہے، تو ہمارے لیے دن ہوتا ہے اور ہمیں سورج دکھائی دیتا ہے. بعد سمتی، سمت الراس سے مرکز شمس کی جو بھی دوری ہے اسے بعد سمتی کہتے ہیں، اور بعد سمتی 0 سے لے کے 180 درجہ ہوتی ہے. ارتفاع شمس، الٹیٹیوڈ آف سن، اگر ہم افق سے مرکز شمس کی اونچائی کو ناپیں تو اسے ارتفاع شمس کہتے ہیں، اور اگر مرکز شمس افق سے نیچے ہو اور ہم اس کا جھکاؤ ناپیں تو اسے انحطاط شمس کہتے ہیں. میل شمس، ہم نے کل سنا کہ سورج خط استوا پر سال میں صرف 2 دن آتا ہے، باقی 6 ماہ یا جانب شمال رہتا ہے جانب جنوب رہتا ہے. تو لہذا مرکز شمس خط استوا سے جتنے درجے ہٹا ہوا ہوتا ہے وہی اس کا میل کہلاتا ہے یعنی سن ڈکلینیشن کہلاتا ہے. اور اس کی پوری جدول سال میں کون سے دن جو ہے سورج کتنے درجے پر ہوتا ہے یعنی میل شمس کیا ہوتا ہے یہ جدول اس کے ہماری کتاب کے آخر میں موجود ہے. تعدیل ایام، سورج کی چال سورج کی چال ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی سست ہوتی ہے اور کبھی چست ہوتی ہے. لہذا حکماء نے اہل حیت نے جو ہے وہ ایک فردی سورج مانا جس کی کا اپنے رفتار میں کوئی فرق نہیں آتا، اور پھر ان دونوں سورج کے درمیان جو فرق آیا اس کو تعدیل ایام کا نام دے کر اس کو برابر کیا جاتا ہے. معیاری گھڑی اور بلدی گھڑی، معیاری گھڑی وہ گھڑی ہوتی ہے جو مختلف ممالک کی حکومتیں اپنے ممالک میں تعین کر لیتی ہیں. جیسے پاکستان کی حکومت نے گرین وچ سے 5 گھنٹے اپنی گھڑی کو بڑھایا ہے. گرین وچ سے کیوں بڑھایا؟ اس لیے کہ گرین وچ کی گھڑی جو ہے وہ عالمی گھڑی کہلاتی ہے، اور ساری دنیا کی حکومتیں اسی گھڑی سے فرق دے کر اپنے ممالک کے اوقات کا تعین کرتی ہیں. بلدی گھڑی کا تعلق طول ولد سے ہے. لہذا چونکہ پاکستان مختلف طول ولد پر پھیلا ہوا ہے لہذا پاکستان میں طول ولد کے اعتبار سے مختلف شہروں کی مختلف گھڑیاں ہوں گی. اب کیا کیا جائے؟ اوقات ہمیشہ بلدی گھڑی کے مطابق ہی نکلتے ہیں، لہذا اس کو معیاری گھڑی کے مطابق کرنے کی حاجت پیش آتی ہے، اور بلدی گھڑی اور معیاری گھڑی کے درمیان جو فرق ہوتا ہے ہم اسے تعدیل مربج سے برابر کرتے ہیں. قطبین، خط استوا سے 90 درجے کی دوری پر جو زمین کے 2 پہلو ہیں انہیں قطبین کہا جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں 6 ماہ دن اور 6 ماہ رات ہوتی ہے. آخر میں ہم نے پڑھا تھا دائرہ نصف النہار کہ اگر ہم کسی جگہ پر کھڑے ہو جائیں تو
وہ دائرہ جو ہمارے سمت الراس، سمت القدم اور نقطہ شمال اور نقطہ جنوب کو ملانے سے بنے، اسے دائرہ نصف النہار کہتے ہیں۔ پیارے اور محترم ناظرین کرام، انشاءاللہ اب ہم آج سبق نمبر 3 جمعۃ المبارک 17 اپریل 2020 بمطابق 23 شعبان المعظم 1441 ہجری کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے کتاب رہنمائی توقیت کا صفحہ نمبر 7، امید ہے کہ آپ پڑھ کر بھی آئے ہوں گے۔ دوسرا باب، نصف النہار حقیقی، انگلش میں کہتے ہیں مڈ ڈے، یعنی دن کا درمیانی وقت۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیں، نہار کی پہلے قسمیں سمجھنا پڑیں گی۔ نہار کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ایک کہلاتا ہے نہار حقیقی یا نہار عرفی، نہار حقیقی یا نہار عرفی۔ تو جس وقت سورج کا بالائی کنارہ پہلی کرن جو ہے وہ شرقی افق سے چمکتی ہے، اسے طلوع آفتاب کہتے ہیں، اور یہ حقیقی دن کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سورج اونچا ہوتا جاتا ہے، پھر نصف النہار پر پہنچتا ہے، پھر جھکتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب مکمل قرص آفتاب، ٹوٹل سن ڈسک جو ہے جب افق میں چھپتی ہے تو اسے کہتے ہیں غروب آفتاب۔ تو طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک کا یہ تمام کا تمام وقت جو ہے یہ نہار کہلاتا ہے، اور چونکہ یہ نہار حقیقی ہے یا نہار عرفی ہے، لہذا اسے انگلش میں مڈ ڈے کہتے ہیں۔ اب اس کا جو نصف ہوتا ہے، اس کا جو سینٹر ٹائم ہوتا ہے طلوع آفتاب و غروب آفتاب کا، سن رائز اینڈ سن سیٹ کا، اسے کہتے ہیں نصف النہار حقیقی یعنی مڈ ڈے۔ اور ایک ہوتا ہے نہار شرعی، ہم روزہ دن میں رکھتے ہیں، اور سبھی جانتے ہیں کہ روزے کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو پورے کا پورا وقت فجر ہے یہ شرعاً جو ہے وہ دن میں داخل ہے، نہ کہ رات میں۔ اب جب یہ دن میں داخل ہے تو نہار شرعی جو ہے وہ نہار عرفی حقیقی سے فجر کی مقدار کے برابر بڑا ہو گیا۔ یہ پہلے شروع ہو جاتا ہے جبکہ انتہا دونوں کی برابر ہوتی ہے، لہذا نہار شرعی جو ہے وہ طلوع فجر سے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، اور جو اس کا نصف ہوتا ہے وہ اس نصف النہار شرعی کہلاتا ہے، جس کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں ضحوہ کبریٰ کا۔ تو پیارے طلبہ کرام، ابھی ہم نے 2 باتیں سنی، ایک یہ کہ ایک ہوتا ہے نصف النہار شرعی اور ایک ہوتا ہے نصف النہار حقیقی۔ نہار حقیقی یعنی طلوع سے لے کے غروب تک کے وقت کا جو نصف ہوتا ہے وہ نصف النہار حقیقی کہلاتا ہے، اور نصف النہار شرعی تو نہار شرعی یعنی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کا جو نصف ہوتا ہے وہ نصف النہار شرعی کہلاتا ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے یعنی نصف النہار شرعی ضحوہ کبریٰ سے لے کر نصف النہار حقیقی تک، یہ تمام کا تمام وقت کراہت ہے، وقت کراہت بوقت زوال، جس میں ہمارے نزدیک ہر قسم کی نماز، سجدہ تلاوت یہ منع ہے۔ اب ان کو نکالنے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو بہت آسان ہے، آپ پریشان نہ ہوں، بہت زیادہ آسان ہے، آپ چاہیں تو زبانی بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے قاعدہ نمبر 1 کہ طلوع سے لے کے غروب کی درمیانی مدت معلوم کریں اور اس کے نصف حصے کو وقت طلوع میں جمع کر دیں یا غروب آفتاب سے کم کریں۔ مثلا اگر وقت طلوع 6:20 پر ہے اور غروب آفتاب شام کے 6:50 پر، تو درمیانی مدت کیا ہوئی؟ بھئی صبح کے 6:20 شام کے 6:50، تو صبح کے 6:20 سے شام کے 6:20 تک پورے 12 گھنٹے، باقی رہ گئے آدھا گھنٹہ 30 منٹ، تو یہ ہو گئے 12.5 گھنٹے۔ اب 12.5 گھنٹے کا نہار حقیقی ہے،
اس کا آدھا کیجئے 6.25 گھنٹے. اب 6.25 گھنٹے کو طلوع آفتاب میں یا تو جمع کر لیں, تو 6:20 میں آپ نے 6 گھنٹے 15 منٹ یعنی 6.25 گھنٹے جمع کیے, تو یہ ہو گیا دوپہر کا 12:35. یا پھر غروب آفتاب سے آپ کم کر لیجئے, تو 6:50 پہ غروب آفتاب ہے, اس میں 6 گھنٹے 15 منٹ کم کریں تو بھی وہی وقت حاصل ہوگا 12:35. اور یہ نصف النہار حقیقی کا وقت ہے, یعنی سورج جو دائرہ نصف النہار پر سورج کا جو مرکز پہنچے گا وہ اس وقت پہنچے گا 12:35 پر, اس مثال کے مطابق. اب بتائیے اس میں کوئی دشواری؟ ابھی تو آپ نے کوئی کاپی پین قلم سنبھالا نہیں ہے اور جواب نکل آیا. اچھا, اب نصف النہار حقیقی کس نماز کے لیے کام آتا ہے؟ تو ہمارے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج جب نصف النہار حقیقی پر پہنچتا ہے, یعنی اپنی پیک پر پہنچتا ہے, غایت ارتفاع کو پاتا ہے, مرکز شمس دائرہ نصف النہار پر منطبق ہوتا ہے, اس کے بعد اگلے لمحے جو ہے وہ جھک جاتا ہے, ڈھل جاتا ہے, سورج کو زوال ہو جاتا ہے. لہذا اسے زوال آفتاب بھی کہتے ہیں اور اسے دن کا ڈھلنا بھی کہتے ہیں. اس کو ابتدائے ظہر کا بھی نام دیا جاتا ہے, کیونکہ ابتدائے ظہر جو ہے وہ سورج کے ڈھلنے کا نام ہے. تو جب نصف النہار حقیقی کا اگلا لمحہ یا اگلا سیکنڈ کہہ لیجئے جب یہ ابتدائے ظہر ہے, تو لہذا ضمناً جو ہے وہ نصف النہار حقیقی کو ہی ابتدائے ظہر کہہ دیا جاتا ہے. تو گویا آپ نے ابھی باتوں باتوں میں نصف النہار حقیقی یعنی ابتدائے ظہر کا وقت نکالنا سیکھ لیا, کہ دن کی درمیانی مدت معلوم کی, اس کا آدھا کیا, طلوع آفتاب میں اس وقت کو یا تو جمع کر لیا یا غروب آفتاب سے آپ نے کم کر لیا. قاعدہ نمبر 2, طلوع غروب کے اوقات کا مجموعہ لے لیجئے. آپ نے دیکھا طلوع 6:20 پر ہے اور غروب آفتاب 6:50 پہ, ان دونوں کو جمع کر لیجئے. تو دیکھیے 6:20 6:50, تو 50 اور 20 یہ ہو گئے 70 منٹ, 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے, اور 6 اور 6 12 یہ ہو گئے 12 گھنٹے. اب 12 گھنٹے میں 1 گھنٹہ 10 منٹ جمع کر دیں تو ہو گئے 13 گھنٹے 10 منٹ. اب اس میں 12 گھنٹے اور جمع کیجیے تو یہ ہو گئے 25 گھنٹے 10 منٹ. اب یہ 12 گھنٹے کیوں جمع کیے گئے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو گھڑیاں رائج ہیں وہ دیسی گھڑیاں رائج ہیں کہ جن میں دوپہر کے 12 کے بعد 13 نہیں بجتا, 14 نہیں بجتا, بلکہ دوبارہ 1 2 3 کا سلسلہ ہوتا ہے. ہاں اگر آپ طلوع غروب کا وقت ایسے گھڑی سے لیں کہ جو 24 گھنٹے پر چلتی ہو تو پھر آپ کو یہ 12 گھنٹے ہماری کی حاجت نہیں ہوتی. تو اب 12 گھنٹے بھی آپ نے جمع کیے, یہ ہو گیا 25 گھنٹے 10 منٹ. اب اس کا آدھا کر لیجیے, تو 25 گھنٹے کا آدھا 12:30 اور 10 منٹ کا آدھا 5 منٹ, لہذا یہ ہو گئے 12:35. دیکھیے وہی وقت حاصل ہوا جو ہمیں قاعدہ نمبر 1 سے حاصل ہوا تھا. اچھا, قاعدہ نمبر 3, یہ قاعدہ نمبر 3 بھی ہمارے بزرگوں نے بیان کیا, لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جب دیسی گھڑی ہو, ٹھیک ہے, یعنی 12 گھنٹے والی گھڑی ہو, اسی میں یہ قاعدے کا اطلاق ہوگا. تو قاعدہ نمبر 3 یہ ہے کہ پہلے آپ طلوع غروب کے اوقات کو جمع کر لیں, 2 پہ تقسیم کر لیں اور پھر 6 کا اضافہ کر لیں. وہ کیسے؟ دیکھیے 6:20 پہ طلوع آفتاب ہے اور 6:50 پر شام کو غروب آفتاب ہے. پہلے آپ نے ان دونوں کو جمع کیا تو 6:20 اور 6:50 ابھی ہم نے جمع کیا تھا گزشتہ مثال میں, تو 13 گھنٹے 10 منٹ. اب اس کو آپ 2 پہ تقسیم کر لیجئے, تو 13 گھنٹے کے آدھے ہوئے 6.5 گھنٹے, 10 منٹ کے آدھے 5 منٹ, تو گویا 6 گھنٹے 35 منٹ. اس میں 6 گھنٹے جمع کر لیجئے تو یہ ہو گئے 12 گھنٹے 35 منٹ, یعنی 12:35. ناظرین ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ابھی آپ کو فارمولہ بتایا گیا, میں انشاءاللہ ابھی بورڈ پر بھی اس کو کر کے دکھاؤں گا. یہ فارمولہ بھی جو آپ کو بتایا گیا, یہ فارمولہ صرف نصف النہار کے لیے نہیں ہے, یہ کسی بھی چیز کے نصف نکالنے کا قاعدہ ہے. مثلا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا روزانہ جو فیس بک پہ صبح 9 سے 10 یہ پیریڈ ہوتا ہے, تو اس کا وسط کیا ہوگا؟ آپ کا فوراً جواب آئے گا 9:30. میں زبانی نہیں پوچھ رہا, ریاضی میں ہر چیز لکھ کر ہوتی ہے, فارمولے سے ہوتی ہے. تو آپ یہی کیجئے کہ پیریڈ کا آغاز کب ہوتا ہے؟ ابتدا 9 بجے, انتہا کب ہوتی ہے؟ 10 بجے.
تو وہاں پر بھی کیا تھا، دن کی ابتدا کب تھی؟ طلوع آفتاب، اور دن کی انتہا کب تھی؟ غروب آفتاب۔ آپ نے وہاں طلوع غروب کو جمع کیا، 2 پہ تقسیم کیا، جی ہاں، تو ایسے یہاں بھی کیجئے۔ صبح 9 بجے پیریڈ شروع ہوتا ہے فیس بک پہ اور 10 بجے ختم ہوتا ہے، تو 9 اور 10 ابتدا اور انتہا کو جمع کیجئے، 19 کو 2 پہ تقسیم کیجئے، 9:30۔ دیکھیے ہمارے پیریڈ کا جو نصف ہے وہ 9:30 بجے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ سب کے لیے قاعدہ ہے، صرف اسی کے لیے ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب جب ہم گھنٹہ منٹ کو جمع کرتے ہیں تو گھنٹہ منٹ یہ اعشاری نظام کے تحت نہیں ہوتا کہ ہم سادہ کیلکولیٹر لے کر اعشاریہ لگا کے کام چلا لیں، ایسے کریں گے تو پھر غلطیاں واقع ہوں گی۔ لہذا اس کے لیے یا تو سائنٹیفک ڈبل لائن ڈسپلے کیلکولیٹر جو ہے آپ استعمال کریں، جیسے میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے بٹن کافی سارے ہوتے ہیں، جس میں سائن، کوس، ٹینجنٹ وغیرہ کے لوگارتھم کے بٹن بھی ہوتے ہیں، جبکہ عام کیلکولیٹر میں یہ بٹن نہیں ہوتے۔ اور ڈبل لائن ہونا چاہیے، یعنی اوپر فارمولہ چلے اور نیچے اس کا جواب آئے۔ اگر سنگل لائن ہوگا تو بھی مسئلہ ہمارا حل نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کیلکولیٹر میں ایسے بٹن موجود ہیں جو آپ کے گھڑی کے نظام کو حل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پہلے بغیر کیلکولیٹر کے سیکھیں گے، کیونکہ بعض ایسے بھی شائقین ہوں گے کہ جو یہ پسند کریں گے کہ بھئی کیلکولیٹر تو ایک وہ ہے مشین، بغیر مشین کے بھی تو کچھ آنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم بغیر کیلکولیٹر کے بھی سیکھیں گے اور پھر آپ کو کیلکولیٹر کے ذریعے بھی سکھائیں گے، کیونکہ اب جدید دور ہے اور وقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کو آنا چاہیے بغیر کیلکولیٹر کے، لیکن اس کے بعد کیلکولیٹر کا استعمال تو کرنا ہی پڑ جاتا ہے تاکہ ہمارا وقت بچ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب تھوڑا بورڈ کو فوکس کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے، ہم اسی مثال کو جو میں نے ابھی زبانی بیان کی تھی ہم حل کریں گے۔ مثال نمبر 1، فرض کیا کہ وقت طلوع جو ہے وہ 6:20 پر ہے۔ اور بڑا کروں، ہم اس کو اور تھوڑا بڑا کر کے لکھتے ہیں، ناظرین کو آسانی ہو۔ دیکھیے فرض کیا کہ جو طلوع ہے وہ 6:20 پر ہے، اور غروب آفتاب جو ہے وہ شام کو 6:50 پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ یہ دیسی گھڑی سے ہے لہذا اس میں ہم 12 گھنٹے کا اضافہ اور کریں گے، اور اگر یہ 24 آور فارمیٹ گھڑی سے ہوتا تو پھر یہ غروب آفتاب جو ہے یہ 6:50 نہ ہوتا، یہ 18:50 ہوتا، یعنی پہلے ہی اس میں 12 گھنٹے جو ہے وہ موجود ہوتے۔ اب چونکہ موجود نہیں ہے لہذا ہم 12 گھنٹے اضافی جمع کریں گے اور ان کو جمع کر دیں گے۔ دیکھیے جو منٹ ہوتا ہے یہ گھنٹے کا 60واں حصہ ہوتا ہے، لہذا اس میں جمع کرتے ہوئے کچھ خیال رکھنا ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو عرض کرتے ہیں۔ اکائی حسب دستور جمع کر دیجئے، جو بھی ہو جیسے آپ کرتے ہیں اعشاری نظام میں، آپ اکائی جمع کر دیجئے۔ اب آئیے دہائی کی جانب، تو دیکھیں منٹ جو ہے چونکہ 60واں حصہ ہے اور 60ویں حصے میں 59 سے زیادہ عدد نہیں آتا، یعنی جو دہائی ہے دہائی یہ 6 یا اس سے زیادہ بڑی نہیں ہوتی۔ جیسے ہی 59 منٹ ہوتے ہیں اس کے بعد 60 نہیں ہوتا بلکہ 9:59 کے بعد 10:0 بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہاں بھی ہم اسی طرح کریں گے، یہ ہمارے اکابرین کا بیان کیا ہوا طریقہ کار ہے۔ دیکھیے ہم نے دہائیوں کا جمع کیا، اکائی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ حسب سابق جمع کر دیں، جو آیا اس کا حاصل بھی لگا دیجئے، نو پرابلم۔ اب آئیے دہائی کی جانب، 2 اور 5 7۔ ہمیں معلوم ہے کہ منٹ میں دہائی کی جگہ پر 6 یا اس سے بڑا عدد نہیں آ سکتا، لہذا 7 کیسے آئے؟ اس صورت میں ہم 7 میں سے 6 کا پہاڑا پڑھ کے نکال لیں گے۔ کتنے 6 ہم نکال سکتے ہیں اس کے اندر سے؟ بس ایک ہی بار 6 نکال سکتے ہیں، 6 کم 6، لہذا ہم نے ان 7 دہائیوں میں سے ایک مرتبہ 6 دہائی نکال لی اور یہ بن گیا گھنٹہ
وہ ہم نے آگے حاصل دے دیا، اور یہاں پر 7 میں سے 6 گئے تو 1 بچا، یعنی 10 منٹ، 1 گھنٹے کا اضافہ ہو گیا۔ ویسے بھی آپ جوڑ لیں کہ 20 اور 50 منٹ 70 منٹ ہوتے ہیں، اور 70 منٹ جو 1 گھنٹہ 10 منٹ ہوتے ہیں، لہذا 10 منٹ یہاں چھوڑے اور 1 گھنٹے کو ہم نے گھنٹے کے مرتبے پر پہنچا دیا۔ 6 اور 1 7 اور 6 13 اور 13 اور 12 25 گھنٹے 10 منٹ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم نے 2 پر تقسیم کرنا ہے۔ قاعدہ کیا تھا؟ طلوع جمع غروب، اس میں 12 گھنٹے اور جمع کریں اور 2 پر تقسیم کریں۔ اب ہمیں 2 پر تقسیم کرنا ہے، تو دیکھیں یہاں بھی تھوڑی سی ہمیں ضرورت پڑے گی، لیکن اتنا دشوار نہیں ہے۔ 2 × 2 اور 2 دونی 4۔ اب 1 گھنٹہ باقی بچا، اب 1 گھنٹہ منٹوں کی جگہ پر آ جائے گا، تو 1 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 60 منٹ، اور 60 میں اصل جو ہے وہ دہائی کا مقام ہوتا ہے، کیونکہ 0 تو کچھ نہیں کرتا، کسی چیز میں جمع یا تفریق سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا صرف دہائی کا خیال رکھیں۔ جب 1 گھنٹہ آئے گا 60 منٹ، تو 60 منٹ میں جو 6 دہائیاں ہیں وہ دہائیوں میں جمع ہو جائیں گی، تو 1 دہائی پہلے سے تھی، اب اس میں 6 جمع کر دیجئے تو یہ بن جائیں گی 7 دہائیاں، اب ہو گئے 70 منٹ۔ اب اس کو بھی تقسیم کر لیں، 2 × 3 = 6، 1 بچا، 0 کے ساتھ مل کے 10 اور 2 × 5 = 10۔ یہ ہمیں طلبہ کرام اور ناظرین کرام یہ حاصل ہوا 12:35 منٹ، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مثال نمبر 2 بھی لے لیجئے، اس میں یہ ہے کہ گھنٹہ منٹ سیکنڈ بھی ہے، تو تھوڑی سی ہماری اور رفت ہو جائے گی۔ دیکھیے مثال نمبر 2 جو کتاب میں دی ہوئی ہے، کہ اگر طلوع جو ہے وہ 4:50 اور 55 سیکنڈ ہو، نظر آ رہا ہے؟ 4:50 اور 55 سیکنڈ، اور غروب آفتاب جو ہے وہ 19:26 اور 26 سیکنڈ۔ اب ہم ان کو جمع کریں گے، اس میں ہم 12 گھنٹے اضافی نہیں کریں گے، اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ اس میں جو غروب آفتاب کا وقت ہے وہ 24 گھنٹے والی گھڑی کے مطابق ہے، تو اس میں 12 گھنٹے جمع کرنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ کریں گے تو پھر آپ کا جواب غلط ہوگا۔ اب آپ ان کو جمع کیجئے، یہاں گھنٹہ منٹ کے ساتھ سیکنڈ بھی ہیں، تو پہلے سیکنڈ کی اکائیوں کو حسب سابق جمع کریں۔ 5 اور 6 11 کا 1 حاصل 1، 5 اور 1 6، 6 اور 2 8۔ اب 8 آ رہا ہے دہائی کی جگہ پر، اور سیکنڈ جو ہے وہ بھی ستینی نظام کے تحت ہے، اور اس میں 6 سے بڑا عدد نہیں آ سکتا، لہذا یہاں پر 8 نہیں آئے گا، بلکہ 8 میں سے ہم 6 × 6 نکال دیں گے، تو باقی بچے کا 2، اور 1 ہم حاصل آگے دے دیں گے منٹ پر۔ 1 اور 6، 5 اور 2 7۔ اب 7 بھی یہاں نہیں آ سکتا کیونکہ منٹ کی دہائی ہے، جی یہ معافی چاہتا ہوں، 6 اور 1 7، یہ منٹوں کی اکائی میں 7 آ گیا، اور 5 اور 2 7، یہاں پر 7 نہیں آ سکتا کیونکہ یہ منٹ کی دہائی ہے، اور دہائی میں 6 سے بڑا عدد نہیں آ سکتا کیونکہ منٹ خود میں گھنٹے کا 60واں حصہ ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی وہی قاعدہ کہ ہم 7 میں سے 6 کا پہاڑا پڑھیں گے، 6 × 6 وہ آگے حاصل دیں گے، اور باقی بچا 1 وہ 1 یہاں چھوڑ دیں گے۔ آخر میں گھنٹے حسب دستور جمع کر لیں گے، 4 اور 1 5، 5 اور 9 24، 24 کا 4 حاصل 2، 5 اور 9 14 کا 4 حاصل 1، اور 1 اور 1 2۔ دیکھیے یہ ہمیں مجموعہ حاصل ہوا طلوع غروب کا 24 گھنٹے 17 منٹ اور 21 سیکنڈ۔ اب اس کو ہم نے 2 پر تقسیم کرنا ہے، تو یہ ہمارا جواب ہوگا۔ دیکھیے مشکل نہیں ہے، 2 × 2، 2 دونی 4، 12 گھنٹے ہو گئے، 2 8 16، 8 منٹ ہو گئے، 1 منٹ ہمارا باقی بچا،
وہ 1 منٹ کے جو 60 سیکنڈ ہیں وہ 60 سیکنڈ یہاں جمع ہوں گے، یعنی سیکنڈ کی دہائی میں 6 جمع ہو جائے گا، 6 اور 2 8 اور 1 یہ اس 2 کی جگہ پر کیا ہو جائے گا 21 کی جگہ پر 6 اور 2 8 اور 1 حسب دستور رہے گا، یہ ہو گیا 28 کے بجائے 21 کے بجائے 81۔ اب اس کو 2 پہ تقسیم کر لیجئے، 2 چوکے 8 اور 2 0 0 کیونکہ 1 باقی بچا اور 1 سیکنڈ جو ہے وہ 2 سے چھوٹا ہے، تقسیم ہو نہیں سکتا، تو پھر ہم نے 0 کے ساتھ اشاریہ دیا، یوں 1 0 کا اضافہ ہو گیا اور 2 پنجے 10، تو 12:08 منٹ اور 40.5 سیکنڈ جو ہے یہ ہمیں نصف النہار حقیقی کا وقت جو ہے وہ حاصل ہوا۔ ٹھیک، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ تو قاعدے کو ایک بار پھر لکھ لیتے ہیں ہم بورڈ کے اوپر، جو ہم نے زبانی سنا تھا تو آسانی ہو جائے گی۔ اگر نصف النہار حقیقی معلوم کرنا ہو تو دیکھیں اس کی ابتدا کب ہوتی ہے، طلوع سے، انتہا ہوتی ہے غروب آفتاب پر، اور اس کو تقسیم کر دیں گے جمع کرنے کے بعد 2 پر۔ اور اگر نصف النہار شرعی معلوم کرنا ہو تو اس کی ابتدا ہوتی ہے صبح صادق پر اور انتہا ہوتی ہے غروب آفتاب پر، اور اس کو بھی ہم 2 پر تقسیم کر دیں گے۔ تو نصف النہار حقیقی جو ہے یہ ضمناً ابتدائے ظہر بھی ہے، اور نصف النہار شرعی جو ہے یہ اسے ظاہر کبریٰ بھی کہتے ہیں، اور اگر انگلش میں آپ دیکھیں تو نصف النہار حقیقی کو جو ہے وہ مڈ ڈے کہتے ہیں، اور نصف النہار شرعی کو مڈ ڈے شرعی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین کرام یہ 2.1 جو مشق ہے، یہ مشق جو ہے وہ آپ کو کر کے لانی ہے، اور جو بھی روزانہ سبق یہاں پر پڑھایا جاتا ہے تو ایک تو یہ فیس بک کے ذریعے لائیو اس طرح مطلب سب کچھ اسی وقت آپ کو آ جائے، سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں، یہ تھوڑا دشوار تو ہے، لہذا آپ بہتر یہ ہوگا کہ کم از کم 1 مرتبہ ریکارڈڈ ویڈیو جو ہے آپ توجہ سے سنا کریں، اور اسی میں پھر آپ کاپی پین بھی لے کر بیٹھ جائیں اور خود بھی اپنی جو ہے وہ مشق کریں حل، تو انشاءاللہ پھر آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ صحیح معنوں میں علم توقیت سیکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ ورنہ سبحان اللہ ماشاء اللہ والا سلسلہ تو رہے گا، لیکن جو اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کیا سیکھا تو اس میں آپ کو محرومی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب یہ جو میں نے آپ کو ابھی قاعدہ بتایا، یہ آپ کو اکٹھا 2 قاعدے بتا دیے۔ دیکھیں کتاب میں جو ہے ایک 5واں باب ہے زہوہ کبریٰ، تو زہوہ کبریٰ کے اندر بھی جو ہے وہ ایک مشق دی ہوئی ہے، تو اس کا قاعدہ بھی یہاں پر آ گیا، اور 2.1 اس کا قاعدہ بھی ہم نے یہاں پر بتا دیا۔ اب 2.1 میں 10 سوال ہیں، یہ 10 سوالات آپ کر کے لائیں گے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر جو آپ قاعدہ استعمال کریں گے جس میں آپ کو سہولت ہو 3 قاعدوں میں سے، تو وہ یہی قاعدہ جو میں نے یہاں بیان کیا کہ طلوع اور غروب کو جمع کر دیں اور 2 پر تقسیم کریں۔ اگر 24 گھنٹے والی گھڑی ہے تو، اگر 12 گھنٹے والی گھڑی ہے تو پھر 12 گھنٹے مزید جمع کریں گے، اس کے بعد 2 پہ تقسیم کریں گے، یہ آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، 24 گھنٹے والی گھڑی میں کوئی اضافی وقت جمع نہیں کرنا، 12 گھنٹے والی گھڑی میں آپ کو 12 گھنٹے جمع کرنے ہیں، چاہے نصف النہار شرعی نکالنا ہو یا چاہے نصف النہار حقیقی نکالنا ہو۔ ٹھیک، اچھا، اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ باقاعدہ کلیہ برائے نصف النہار
صفحہ نمبر 8۔ تو کل گروپ میں ایک سوال ایک طالب علم نے کیا کہ آپ نے جو ہے وہ کتاب میں ہمیں بتا دیا کہ اتنے بجے طلوع آفتاب ہے، اتنے بجے غروب آفتاب ہے، تو ہم نے وقت نکال لیا، لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ طلوع آفتاب کب ہوگا، غروب آفتاب کب ہوگا؟ تو بہت اچھی بات کہی۔ تو ابھی تو یہ کہ سیکھنے کے بہت مراحل باقی ہیں، اور ایک بھی آپ کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو پابندی سے اپنے اس کورس میں رہنا ہوگا، کیونکہ وقت پہلے ہی بہت تھوڑا ہے، کسی چیز کی ریویژن کا بھی اتنا وقت نہیں مل پاتا، لہذا آپ روزانہ پابندی کے ساتھ حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو ابھی انشاءاللہ یہ بھی آپ سیکھیں گے کہ ہم کسی شہر کے لیے طلوع غروب کے اوقات کیسے معلوم کریں گے۔ پہلے آپ جو سکھایا جا رہا ہے تو وہ سیکھ لیں اچھی طرح، کہ اگر ہمیں معلوم ہو کہ اتنے بجے طلوع آفتاب ہے، اتنے بجے غروب آفتاب ہے، تو نصف النہار حقیقی کب ہوگا جس پہ وقت ظہر کی ابتدا ہوتی ہے، اور اگر ہمیں معلوم ہو کہ اتنے بجے طلوع فجر یا صبح صادق ہے اور اتنے بجے غروب آفتاب ہے، تو کتنے بج کر کتنے منٹ کتنے سیکنڈ پر جو ہے وہ صبح ظہر کبریٰ یا نصف النہار شرعی ہوگا، اور ان دونوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ وقت کراہت بوقت زوال ہوتا ہے، جس میں ہمارے نزدیک جو ہے وہ نماز منع ہے۔ آئیے باقاعدہ کلیے کی طرف آتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں حاجت تھی پیارے اور محترم طلبہ کرام اور ناظرین کرام، ابھی ہمیں حاجت تھی ابتدائے ظہر اور ظہر کبریٰ کے اوقات نکالنے کے لیے کہ ہمیں پہلے طلوع معلوم ہو، غروب معلوم ہو، یا صبح صادق اور غروب معلوم ہو۔ لیکن آپ کو بڑی حیرت ہوگی، اب ہم جو کلیہ سیکھنے جا رہے ہیں، اب جو قاعدہ فارمولہ سیکھنے جا رہے ہیں، اس میں کسی طلوع آفتاب کی حاجت نہیں، سبحان اللہ، کسی غروب آفتاب کی حاجت نہیں، سبحان اللہ۔ اب ہم براہ راست جو ہے وہ نصف النہار نکالنے کا قاعدہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اب ہمیں کسی طلوع غروب کی حاجت نہیں ہوگی۔ روشنی آ رہی، نظر آ رہا ہے؟ اچھا، لیکن دیکھیں بالکل ڈم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جو باقاعدہ جو نصف النہار کا کلیہ ہے وہ بہت مختصر سا ہے۔ دیکھیے جی، نصف النہار حقیقی یا ابتدائے ظہر یا مڈ ڈے، یہ برابر ہوتا ہے بلدی زوال جمع تعدیل مروج۔ بلدی زوال جمع تعدیل مروج۔ کل بھی ہم نے تھوڑا سا بلدی زوال سے متعلق سنا تھا کہ حقیقی سورج جو ہے ناظرین کرام اس کی چال ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی سست ہوتی ہے، کبھی چست ہوتی ہے، کبھی وہ اوج پر پہنچتا ہے اور کبھی حضیض پر۔ تو عوام میں مشہور ہے کہ 12 بجے زوال ہوتا ہے، ہم نے اپنے بچپن سے سنا ہے کہ 12 بجے زوال ہوتا ہے، 12 بجے زوال ہوتا ہے۔ تو کیا عوام کا کہنا ٹھیک ہے؟ تو عوام کا کہنا تقریباً ٹھیک ہے، کیونکہ اگر بلدی گھڑی سے اوقات لیے جائیں تو پھر زوال آفتاب کم و بیش 11:45 بجے سے لے کر اور 12:15 کے درمیان ہوتا ہے، اور لازمی بات ہے کہ جو اس کا وسط ہے وہ 12 ہے، لہذا عوام میں اسی لیے مشہور ہے کہ 12 بجے زوال ہوتا ہے۔ پھر ہمارے اکابرین کے زمانے میں ایک دھوپ گھڑی ہوا کرتی تھی، تو دھوپ گھڑی کا تو کام ہی یہ تھا کہ وہ نصف النہار کے وقت ٹھیک 12 ہی بجاتی تھی، لہذا شاید اس وجہ سے بھی ہمارے پرانے بزرگوں سے یہ ہم باتیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ 12 بجے زوال ہوتا ہے، 12 بجے زوال ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال فی الحال اب ہمارے ہاتھوں میں جو گھڑیاں ہیں اس کے مطابق ہمیشہ 12 بجے زوال نہیں ہو سکتا، بلکہ معیاری گھڑی کے مطابق تو بعض اوقات ایک بار بھی ہو سکتا ہے کہ سال میں ایک بار بھی زوال 12 بجے نہ ہو، جیسے ہمارے کراچی، تو کراچی میں جو زوال آفتاب معیاری گھڑی سے ہوتا ہے وہ 12:16 سے لے کر اور 12:46 کے مابین ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 12 بجے زوال ہو،
البتہ ہند کے کثیر شہر ہیں اور پاکستان میں صوبہ پنجاب کے کافی شہر ہیں کہ جن میں 12 بجے بھی زوال ہوتا ہے، 12 بجے سے پہلے بھی ہوتا ہے اور 12 بجے کے بعد بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بلدی زوال ہے کیا؟ دیکھیں کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہوتی ہے بلدی گھڑی، ایک ہوتی ہے معیاری گھڑی۔ معیاری گھڑی تو اسٹینڈرڈ ٹائم جو آپ کے ہاتھوں میں حکومت کی طرف سے جو ٹائم مقرر وہ چل رہا ہے، یہ آپ کی معیاری گھڑی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ معیاری گھڑی پورے ملک کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری گھڑی کون سی ہوتی ہے؟ بلدی۔ بلدی گھڑی طول بلد کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ کل ہم نے سنا تھا کہ سورج جو ہے وہ 24 گھنٹے میں ہماری زمین کے گرد ایک چکر لگاتا ہے۔ کتنی دیر میں؟ 24 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کرتا ہے سورج ہماری زمین کے گرد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ 24 آورس میں طے کرتا ہے 360 ڈگری، 360 درجے جو ہے سورج 24 گھنٹے میں طے کرتا ہے۔ اب اس کو مزید ہم تقسیم کرتے ہیں کہ پھر ایک گھنٹے میں سورج کتنے درجے طے کرے گا؟ تو دیکھیں 1 آور میں طے کرے گا۔ ہم نے 360 کو ڈیوائڈ کر دیا 24 پر، تو 15 ڈگری، 15 درجے جو ہے وہ سورج ایک گھنٹے میں طے کرے گا۔ اب ایک گھنٹہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ تو ایک گھنٹہ برابر ہوتا ہے 60 منٹ کے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا کہ 60 منٹ میں 15 درجے طے کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک درجہ ہے وہ طے کرے گا 4 منٹ میں۔ اچھا، اب درجے کا 60واں حصہ ناظرین کرام وہ دقیقہ کہلاتا ہے اور منٹ کا 60واں حصہ سیکنڈ کہلاتا ہے۔ بات برابر ہو گئی، لہذا درجے کا 60واں حصہ دقیقہ، لہذا ایک دقیقہ جو ہے وہ سورج طے کرے گا 4 منٹ کا 60واں حصہ سیکنڈ ہے، لہذا 4 سیکنڈ میں۔ یہ آپ کو باتیں یاد کرنا ہوں گی کہ سورج ہماری زمین کے گرد 24 گھنٹے میں چکر مکمل کرتا ہے۔ چونکہ ایک دائرے میں حرکت کرتا ہے، دائرہ ہمیشہ 360 درجے کے برابر ہوتا ہے، لہذا سورج 360 درجے 24 گھنٹے میں طے کرتا ہے۔ تو ایک گھنٹے میں 15 درجے، یعنی 60 منٹ میں 15 درجے، اور ایک درجہ 4 منٹ میں اور ایک دقیقہ 4 سیکنڈ میں طے کرتا ہے۔ تو جب بلدی گھڑی ہمیں بنانی ہوگی تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا طول بلد کیا ہے، اور ہمارا جو طول بلد کا درجہ ہے اتنے درجات اور دقائق کو طے کرنے میں سورج کو کتنا وقت لگے گا، بس جو وقت لگے گا وہی اس کی بلدی گھڑی ہے۔ کیا ہے؟ وہی اس کی بلدی گھڑی ہے۔ آئیے ہم کراچی کی بلدی گھڑی کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے جدول میں جا کر دیکھا کہ کراچی فیضان مدینہ کا طول بلد جو ہے وہ 67 درجے اور 4 دقیقے ہیں۔ طول کراچی اور خاص کر اس میں جو محلہ ہے وہ فیضان مدینہ، 67 درجے 4 دقیقے شرقی، کیونکہ ہمارا پورا پاکستان شرقی دنیا ہی میں واقع ہے۔ اب سورج 67 درجے 4 دقیقے کتنے گھنٹے منٹ سیکنڈ میں طے کرے گا، یہ اس کی بلدی گھڑی ہوگی۔ تو ابھی ہم نے جانا کہ سورج ایک گھنٹے میں 15 درجے طے کرتا ہے، لہذا پہلے 15 کا پہاڑا پڑھ کے گھنٹے بنا لیجئے۔ دیکھیں 67 کے لیے آپ نے 15 کا پہاڑا پڑھا، 15 چوکے 60، 15 4 60، تو یہاں پر آپ 67 میں سے 60 درجے کم کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ 4 گھنٹے تو آپ کی یہ الگ ہو گئے، 4 گھنٹے۔ اب یہاں کیا بچا؟ یہاں پر جو ہے وہ 60 درجے نکل کر صرف یہ رہ گیا 7 درجے اور 4 دقیقے۔ اب ابھی ہم نے سیکھا کہ ایک درجہ طے کرتا ہے 4 منٹ میں، تو بتائیے ناظرین کرام، اتنی ریاضی تو آپ کی بھی اچھی ہوگی کہ 7 درجے جو ہے کتنی دیر میں طے کرے گا سورج؟ بھئی ایک درجہ 4 منٹ میں، تو 7 درجے 28 منٹ میں، لہذا اس کے ساتھ لکھ دیجئے 4 گھنٹے 28 منٹ۔ اب رہ گئے 4 دقیقے۔ دیکھیں ایک دقیقہ کتنی دیر میں طے کرتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا 1 دقیقہ 4 سیکنڈ میں، تو 4 دقیقے کتنی دیر میں طے کرے گا؟ 16 سیکنڈ میں، لہذا اس کے آگے لکھ دیجئے 16۔ بس یہ کراچی کی بلدی گھڑی ہو گئی، 4 گھنٹے 28 منٹ 16 سیکنڈ۔ یعنی معلوم ہوا کہ گرین وچ سے جو کراچی کی اصل جو اپنے فاصلہ ہے سورج کے اعتبار سے وہ 4 گھنٹے 28 منٹ 16 سیکنڈ ہے،
यहाँ पर 4 घंटे 28 मिनट 16 सेकंड वाली घड़ी होनी चाहिए थी, ये बलदी घड़ी ठहरी कराची की। लेकिन हमारी हुकूमत ने चूंकि पूरे मुल्क पाकिस्तान के लिए 5 घंटे का मियार दिया है, लिहाजा 5 घंटे जो हुआ वो बना मियारी घड़ी, और इन दोनों में जो फ़र्क है उसको कहते हैं तादील मरवज। आइए हम वो तादील मरवज भी निकालते हैं। तो ये मैंने ऊपर से मिटा दिया और हमने यहाँ लिखा कि कराची। अब कराची की जो मियारी घड़ी है वो है 5:0 और 0 सेकंड, और जो बलदी घड़ी है कराची की, ये बलदी हो गई और ये मियारी हो गई जो पूरे पाकिस्तान की है। 4 घंटे 28 मिनट 16 सेकंड ये है कराची के ख़ास बलद के एतबार से। लिहाजा अब हम इसको माइनस करेंगे, मियारी घड़ी से बलदी घड़ी को हम तफरीक करेंगे। तो मैं आपको आसानी के लिए अर्ज़ करता हूँ, इसे जुगाड़ कहते हैं हमारी उर्दू में, आप पता नहीं अपनी ज़बानों में क्या कहते हो, कि 5 घंटे 0 मिनट 0 सेकंड को आप ये कर लें कि 4 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड। बात तो कुछ नहीं जा रही, हल तो फिर भी हो जाएगा, वही बात कहलाएगी। जैसे मैं ये कहूँ कि हमारा जो दर्जा है वो ख़त्म होता है 10 बजे, तो मैं उसको यूँ भी कह सकता हूँ कि 9:60 पे, और ये भी कह सकता हूँ कि 9:59 और 60 सेकंड पर, तो तब भी वो 10 ही होगा, कुछ और नहीं होगा। लिहाजा आसानी के लिए हम इसको, जो पाकिस्तान की मियारी घड़ी है, हम उसको लिखेंगे 4 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड। अब हमें घटाने में बहुत आसानी होगी। तो 10 में से 6 गया, 4, 5 में से 1 गया 4, और 9 में से 8 गया 1, 5 में से 2 गए 3, और यहाँ पर घंटा कुछ नहीं बचा। तो जवाब आया कि कराची का जो तादील मरवज है वो जमा 31 मिनट और 44 सेकंड है। कितना है नाज़रीन? जमा 31 मिनट और 44 सेकंड, ये कराची का तादील मरवज हुआ। इसी तरीके से हम दुनिया के दूसरे मुल्कों के निकालेंगे। मिसाल के तौर पे हिंद के शहर बरेली शरीफ का निकालना हो तो पहले हम देखेंगे कि बरेली शरीफ का तूल बलद क्या है, हम उसकी बलदी घड़ी बनाएंगे, और हिंद का मियारी घंटा क्या है 5 घंटे 30 मिनट। अब 5 घंटे 30 मिनट से उस बलदी घड़ी को माइनस कर देंगे, तो यूँ हमें बरेली शरीफ के लिए जो तादील मरवज हासिल होगी वो हासिल होगी जमा 0 घंटा 12 मिनट और 12 सेकंड। देखिए निस्बतें ही निस्बतें हैं हमारे अकाबरीन के शहरों के तूल बलद के एतबार से भी। ठीक है, अच्छा जी, आइए अब इसको हम बाकायदा मश्क हल करते हैं। मिसाल के तौर पे कराची फैज़ान मदीना के लिए हमें मालूम करना है वक्त ज़वाल, निस्फ़ नहार हकीकी के वक्त हमें मालूम करना। सफ़ा नंबर 10 देखिए, हमें मालूम करना 1 अप्रैल के दिन जो है वो कराची फैज़ान मदीना में वक्त ज़वाल या मियारी निस्फ़ नहार का वक्त कब होगा। तो देखिए हम इसी कायदे से मालूम करेंगे। हमने जदवल के आखिर में जाकर देखा तो हमें मिला सफ़ा नंबर 28 पर। ये देखिए नाज़रीन इकराम, ये जदवल मौजूद है, जदवल मेल शम्स व औकात बलदी ज़वाल। ये टेबल हमारे पास 2 सफ़ात में मौजूद है, सफ़ा नंबर 28 पर। इस पर हमने जो है वो तारीख़ तलाश की 1 अप्रैल, और यहाँ से महीना देखा तो बलदी ज़वाल हमें मिला 12:03 और 58 सेकंड। 12:03 और 58 सेकंड, और इसमें हमने जो है वो तादील मरवज जमा किया, क्योंकि फार्मूला क्या है निस्फ़ नहार हकीकी का, बलदी ज़वाल जमा तादील मरवज। हम जो कि कराची के लिए मालूम कर रहे हैं, तो लिहाजा इसमें कराची की तादील मरवज अभी हमें हासिल हुई थी 0 घंटा 31 मिनट 44 सेकंड, हम इसमें जमा करेंगे। देखिए जमा कीजिए, तो 4 और 8 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 5 10,
10 आ नहीं सकता, तो लिहाजा 6 का 1 हासिल आगे बढ़ा दिया और 10 में से 6 गए तो 4 बचा। ठीक है, ये 4 हमने 1 हासिल दे दिया। अब 1 और 1 2, 2 और 3 5, 3 और 0 3 और 12 0 12। ये देखिए हमें 12:35 जो है वो 1 अप्रैल का कराची फैज़ान मदीना के लिए निस्फ़ नहार हकीकी या इब्तिदाए ज़ोहर का वक्त हमें मालूम हुआ। प्यारे और मुहतरम तलबाए किराम, आप ये सोच रहे होंगे 12-3-58 ये आया कैसे? देखें, जो तादील अय्याम है, सूरज की चाल में तेज़ी सुस्ती है, तो उसी हिसाब से बलदी ज़वाल का वक्त बदलता है, और बलदी ज़वाल का वक्त बलदी घड़ी से तमाम दुनिया के लिए एक ही रहता है। लिहाजा आज हमने देखा कि ये 1 अप्रैल को 12:03 पे जदवल में मौजूद है। ये नॉटिकल एल्मेनक जो बरतानिया की ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से जारी होती है, उसी किताब से ये लिया गया है। ये हर साल थोड़ा बहुत तब्दील होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। आप इसे ज़िम्नन जो है वो हर साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर बारीकी और गहराई में जाना हो तो फिर आपको हर साल का अलहदा लेना होगा। तो अब इन्होंने क्या देखा कि अगर सूरज की चाल में 5 मिनट की सुस्ती थी तो अब दोपहर 12 बजे ज़वाल होना था, अब 5 मिनट जमा कर दीजिए, लिहाजा 12:05 पर बलदी ज़वाल हुआ। और अगर सूरज की चाल में तेज़ी है 10 मिनट की, तो अब 12 बजे ज़वाल नहीं होगा, अब जल्दी हो जाएगा, लिहाजा ये 10 मिनट घटा दीजिए, तो 11:50 पर बलदी ज़वाल होगा। ये आप जदवल में इंशाल्लाह देखेंगे तो आपको बहुत सारी मुफीद मालूमात हासिल होंगी कि सबसे जो जल्दी जो बलदी ज़वाल होता है वो 11:43 और 34 सेकंड पर होता है, और इसकी तारीख होती है 2 नवंबर। और जो सबसे देर में जो बलदी ज़वाल होता है वो 12:14 और 13 सेकंड, ये 11 फरवरी को होता है। लिहाजा बलदी ज़वाल जो है वो 11:44 तकरीबन, इससे पहले नहीं हो सकता, और 12:14 के बाद नहीं होता। और चूँकि हमारी घड़ियाँ मियारी घड़ियाँ राइज हैं, मेरे और हाथ पे आपके हाथ में जो घड़ी है वो घड़ी मियारी है, बलदी नहीं है, लिहाजा हमें इस बलदी घड़ी के वक्त को जो इस टेबल में दिया हुआ है इसको हमें कन्वर्ट करना होता है मियार की तरफ। तो उसके लिए हमें तादिल मुरव्वज की हाजत होती है। जैसे कि हमने कराची के लिए निकाला 31 मिनट 44 सेकंड, तो अब कराची में जब जो भी मियारी ज़वाल होगा वो इस बलदी ज़वाल के 31 मिनट 44 सेकंड बाद होगा। इसी का जिक्र मैंने कल ज़िम्नन जो है वो 32 मिनट कहकर किया था। आइए अब हम कैलकुलेटर के ज़रिए इसी मिसाल को हल करेंगे ताकि हमारी ये मश्क जो है वो मुकम्मल हो जाए। तो वैसे तो बगैर कैलकुलेटर भी करना चाहें तो आपको इजाज़त है, कोई इसमें परेशानी की बात थी नहीं इस मश्क को हल करने में, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से भी करना चाहें तो हमारी तरफ से कोई ममानियत नहीं है। आइए जल्दी जल्दी इसको भी सीखते हैं, फिर हमारा वक्त हो रहा है। और नाज़रीन, हमें आपसे ये भी कहना है कि इतवार का दिन परसों जो होगा वो छुट्टी का दिन होगा, एक बड़ी तादाद की छुट्टी होती है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा दर्जा 1 घंटे तो असल पढ़ाई हो और 1 घंटा हम रिवीजन और कैलकुलेटर का इस्तेमाल और आपके सवालों के जवाबात के लिए रखें। अब आप फेसबुक पे ये कमेंट्स दीजिए, आज भी दे सकते हैं और कल भी दे सकते हैं कि हमारा जो 1 घंटा जो इजाफी है वो 9 से 10 ये हमारा असल वक्त है, इसके बाद होना चाहिए या पहले होना चाहिए। यानी हम 8 से 9 इजाफी वक्त लें या 10 से 11 इजाफी वक्त करें। ये ध्यान में रहे कि 9 से 10 हमारी जो असल पढ़ाई है वो बदस्तूर जारी रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी आपको थोड़ा बहुत आ जाए और आपकी बहुत हैरत होगी कि इतना आसान, हम जिस इल्म को इतना मुश्किल समझ रहे थे वो तो बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए जी, निस्फ़ नहार हकीकी या इब्तिदाए ज़ोहर का फार्मूला हल करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 बलदी ज़वाल और नंबर 2 तादील मुरव्वज। बलदी ज़वाल पूरी दुनिया के लिए बलदी घड़ी से एक ही होता है और वो हमारी किताब के आखिर में पूरे साल का दर्ज है। ठीक है, अच्छा, तादील मुरव्वज हर शहर का अलग अलग होता है। तो तादील मुरव्वज हम कैसे निकालेंगे?
پہلے میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا وہ بغیر کیلکولیٹر کا تھا. اب آپ کیلکولیٹر کے ساتھ دیکھیے کہ ہم کس طرح اپنے جو ہے وہ تعدیل مروج کو نکالتے ہیں. آئیے یہ دیکھیے تعدیل مروج جو ہے وہ برابر ہوتا ہے معیاری وقت مائنس بریکٹ اوپن طول بلد تقسیم 15. اب یہاں معیاری وقت سے مراد اس صوبے میں یا اس ملک میں جو معیاری وقت ہوگا جو حکومت کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے. اب ہمیں نکالنی ہے تعدیل مروج کراچی کے لیے. تو ہم نے دیکھیں کراچی کا معیاری وقت کیا ہے, گرینوچ سے -5. تو جمع لکھنے کی حاجت نہیں ہوتی. اگر امریکہ کا کوئی شہر ہوتا تو ہم یہاں مائنس بھی لگاتے, کیونکہ وہ سب غربی دنیا ہے, وہاں پر مائنس میں اسٹینڈرڈ ٹائمز ہیں. مائنس, یہ مائنس فارمولے کا ہے لہذا یہ ہمیشہ آئے گا. بریکٹ اوپن کیجئے. اب دیکھیں طول بلد لکھنا ہے اور طول بلد ہمارے پاس ہے کراچی کا 67 درجے اور 4 دقیقے شرقی. اب یہ ہم کیلکولیٹر میں کیسے لکھیں گے؟ دیکھیے کیلکولیٹر کے اندر جو ہے وہ کیلکولیٹر کے اندر آپ کو ایک بٹن ملے گا سائن کوس ٹینجنٹ کی سیدھ میں. سائن کوس ٹینجنٹ کی سیدھ میں آپ دیکھیں ایک بٹن آپ کو دکھائی دے رہا ہے جس میں یہ شکل بنی ہوئی ہے. بورڈ پر دیکھیے ایسے دائرہ بنا ہے, پھر کوما ہے اور پھر 2 کومے ہیں. اسے کہتے ہیں ستینی بٹن. یعنی 60 والا نظام جب بھی ہوگا ناظرین تو ہم اس بٹن کو یوز کریں گے. اب 60 والا نظام کب ہوتا ہے؟ جب ہم درجہ دقیقہ ثانیہ ڈگری منٹ سیکنڈ کی بات کرتے ہیں, یا پھر جب گھنٹہ منٹ سیکنڈ ہوتا ہے, ہمارا جو گھڑی کا وقت ہوتا ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ستینی نظام درکار ہوتا ہے. لہذا اس بٹن کا ہم بار بار استعمال کریں گے. بعض کیلکولیٹر میں یہ بٹن ایسے نہیں ہوتا بلکہ اس بٹن پر ایسے لکھا ہوتا ہے DMS یعنی ڈگری منٹ سیکنڈ. بات ایک ہی ہے, یہ تلاش کریں گے تو آپ کو سائنٹیفک کیلکولیٹر میں مل جائے گا. آئیے اب ہم نے لکھنا ہے 67 درجے 4 دقیقے, ہم نے لکھا 67. اب یہ ڈگری کیسے بنائیں؟ تو ہم یہی بٹن ستینی بٹن دبائیں گے. لہذا ہم نے یہاں پر وہی والا بٹن ہم نے پریس کیا 67 درجہ 67 ڈگری, پھر ہم نے لکھا 4. اب ہم نے منٹ بنانا ہے تو پھر یہ ہمیں دوبارہ دبانا پڑے گا. یہ ہم نے بٹن دوبارہ دبایا اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس کو تقسیم کیا 15 پر. دیکھیں نا طول بلد تقسیم 15 پر تقسیم کیا تو دیکھیں جواب ہمارے پاس ظاہر ہوا 0 گھنٹہ 31 منٹ اور 44 سیکنڈ. یہ کراچی کی تعدیل مروج ہے. ٹھیک ہے, اب آپ AC کا بٹن دبا کے باہر آ جائیں اور بلدی زوال میں تعدیل مروج کو جمع کریں. یعنی آپ کیلکولیٹر میں لکھنا شروع کریں 12:03 منٹ 58 سیکنڈ جمع 0 گھنٹہ 31 منٹ اور 44 سیکنڈ. تو آپ کو جواب حاصل ہو جائے گا 12:35 منٹ اور کتنا تھا 42 سیکنڈ. 12:35 منٹ 42 سیکنڈ. یہ آپ کو جواب آپ کو حاصل ہو جائے گا. تو اس طرح آپ چاہیں تو دنیا کے دوسرے ملکوں کی مثالیں بھی حل کر سکیں گے. پھر توجہ دیجیے گا ناظرین, یہ دیکھیے طول بلد کے ساتھ میں نے لکھا ہے پلس اور کبھی مائنس. تو ہم شرقی دنیا والے ہیں تو لہذا ہمارا تو ہمیشہ پلس ہی رہے گا. لیکن غربی دنیا کے لیے جو ہے اگر آپ کوئی مثال حل کریں گے, نیو یارک, لاس اینجلس وغیرہ کے لیے آپ اوقات نکالنا چاہیں گے تو وہاں پر آپ کو طول بلد ویسٹ ملے گا. تو بس آپ یاد رکھیں جب بھی طول بلد ایسٹ ہو تو ہم پلس یوز کریں گے, پلس کی حاجت نہیں ہوتی. اور جب بھی طول بلد ویسٹ ہوگا لانگیٹیوڈ تو ہم مائنس کی سائن استعمال کریں گے اور وہ مائنس ڈگری سے پہلے آئے گا. بس 67 سے پہلے جو ہے جو بھی ڈگری ہوگی اس سے پہلے ہمیں مائنس کی علامت لگانا ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہماری مشق نمبر 2.2 بھی ہو گئی.
تو آج ناظرین اکرام ہم آپ کو 3 مشقیں دے رہے ہیں، راضی ہیں؟ دیکھیے آپ کو مشقیں تو کرنی ہی پڑیں گی اگر آپ نے عالم توقید بننا ہے۔ جب میں 1995 سے اب تک سیکھ ہی رہا ہوں، 25 سال مجھے ہو گئے، تو آپ کس چکر میں کہ 25 گھنٹے میں سیکھ لیں، 25 منٹ میں سیکھ لیں، تو ایسا نہیں ہوتا، بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو ہمت کیجئے، بڑی آسان مشقیں انشاءاللہ۔ کیلکولیٹر کے استعمال کے حوالے سے آپ کو کوئی دشواری ہو تو گروپ میں رابطہ کریں، اور آپ کے قریب میں آپ کا کوئی بھائی، کزن، کوئی بھی کیلکولیٹر کا استعمال جانتا ہو، جو میٹرک یا سے اوپر کے طلباء ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اس کیلکولیٹر کو یوز کرتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کی چھوٹی موٹی پریشانی کو وہ حل کروا دیں گے۔ اگر غلطی ہو تو اس کو درست کیسے کرتے ہیں، اور ریپلیس کیسے ہوتا ہے، اور انسرٹ کیسے ہوتا ہے، بیچ میں ہم کوئی بھول گیا اسے کیسے ہم داخل کریں گے۔ دیکھ اگر موقع ملا تو اس قسم کی ویڈیو ہم بھی آپ کو بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ آپ ہمت رکھیے اور حل کیجئے۔ اور اچھے طلباء وہ ہوں گے کہ جو بغیر کیلکولیٹر کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ سوالات حل کریں گے، لیکن کیلکولیٹر سے بہرحال سب کو آنا چاہیے۔ تو اب آج آپ کو 3 مشقیں دی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 2.1، جس میں طلوع غروب دیا گیا ہے، آپ کو صرف نصف النہار حقیقی معلوم کرنا ہے، یعنی معیاری زوال معلوم کرنا ہے۔ دوسری مشق 2.2، اس کے اندر خاص فارمولے سے آپ کو حل کرنا ہے، یعنی بلدی زوال جمع تعدیل مروج۔ اس میں تعدیل مروج بھی نکالنی ہوگی اور پھر بلدی زوال میں جمع کر کے آپ کو وقت نکالنا ہوگا۔ پیچھے ٹیبل میں آپ اس کو دیکھیں گے کہ میرا جواب درست آیا نہیں آیا، اس میں کتاب کے آخر میں جوابات دیے گئے ہیں۔ اور تیسری مشق میں نے آپ کو اور دی ہے 5ویں باب کی 5.1، ذہب کبریٰ کا وقت معلوم کریں، تو وہ مشق بھی آپ نے کر کے لانی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آج آپ کا دن اچھا گزرے گا۔ جمعۃ المبارک آپ کو مبارک ہو۔ تو آج آپ خوب کوشش کیجیے گا، محنت کیجیے گا۔ اگر ساری مشق نہ ہو پائے تو کچھ آدھی ہو جائے، آدھی پھر کل کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ نے مسلسل اپنے جو ہے وہ محنت جاری رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا سکھانا، آپ کا سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔